إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چونکہ ڈسکشن کل ہم کر چکے ہیں اس لیے میں اس کو تیزی سے آگے لے کے جا رہی ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیے سمندر کی مخلوق جو ہے وہ زمین کی مخلوق سے 3 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تک انسان جو ہے وہ پورے سمندر کو ایکسپلور بھی نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 25% یا اس سے کچھ تھوڑا سا سمندر جو ہے وہ ایکسپلور کیا گیا ہے، اور اس میں جتنی مخلوق ملی ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے پیدا کیا ہے جس کو، تو وہ جو ہے وہ پوری زمین کی نون اور ان نون مخلوق سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون نجوى ثلاثة الا هو رابع وخمسة الا هو سادس ولا ادنى من ذلك ولا اکثر هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں 3 لوگ مل کے، مگر یہ کہ ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 5 مگر یہ کہ چھٹا اس میں اللہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اور اس سے کم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں وہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے تھے ان کی خبر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ باطن میں پھر آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں ہیں، جیسے سینوں کے راز، ٹھیک ہے، جو کچھ سینوں میں ہے یا راز کہہ لیجیے آپ، چھپی ہوئی چیزیں، اور نیتیں، ارادے، نیتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب ہے، باطن ہے۔ قرآن کریم میں اسی طرح دیکھیں آنکھوں کی خیانت۔ میم بورڈ صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اب میں جو بول رہی ہوں نا، آپ اس کو سن کے لکھتے جائیں۔ اصل میں نے یہ نہیں لکھنا تھا، اب یہ مجھے بیس جو لکھنا ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو ایک کل کا جو لیسن ہے اس کو ایک کوئک ریویو دے رہی ہوں، تو آپ میری آواز سن کے لکھتے جائیے، ٹھیک ہے۔ بورڈ اگر ویسے تو میرے سامنے اسکرین پر کلیئر آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس کہیں سے آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اسکرول کریں گے اسکرین موبائل کی تو وہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ واضح آ رہا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ فإنہ یعلم السر وأخفى، اور وہ جانتا ہے سر، چھپی ہوئی چیز، راز، وأخفى، اور اس راز کے پیچھے جو ساری نیتیں، ارادے تھے وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سر بھی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور خفیہ بھی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، خافیہ بھی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، خفی سے ہے یہ سارا، ٹھیک ہے۔ لیکن اخفا جب آ گیا تو یہ تفضیل کا صیغہ ہو گیا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ تو کوئی بھی راز جو ہوتا ہے، سر جو ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا اخفا جو ہے وہ اس کی نیت یا ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے العلیم ہیں، اور ایسے العلیم کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو العلیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
اس طرح سے وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں. اگر آپ یہاں پر ایک ایسا بریکٹ کر لیجئے اور لکھ لیجئے آگے اعمال. اعمال کا ظاہر بھی وہ جانتے ہیں اور اعمال کا وہ باطن بھی جانتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بظاہر بھی دیکھ رہے ہیں اندر باہر سے، اور ہمارے باطن کو یعنی ہماری نیت کو بھی جانتے ہیں. اور کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ العلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے، اسی کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا البصیر ہونا، یعنی اس کا دیکھنا. اور وہ کیسے البصیر ہے؟ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو کی جو چال سے لکیر بنتی ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہے 24/7. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات آپ پڑھیں گے ان میں کہیں پر بھی تعطل نہیں آتا. تعطل کا مطلب وہ کہیں پر بھی رکتی نہیں ہے، انقطاع نہیں ہوتا اس میں، کہیں پر بھی وہ کٹتی نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ تو العلیم میں البصیر بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ وہ خود دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح السمیع بھی اس میں شامل ہے، وہ خود سن رہے ہیں، وہ خود ہر چیز. جیسے یہاں پر آیا نا سورہ مجادلہ میں، اور ابھی میں نے ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اللہ یسمع اللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے کہ اللہ نے سن لی وہ بات کہ وہ خاتون جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ نے سن لیا جو بھی تم دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے اپنے السمیع ہونے کے ساتھ، یعنی وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ خود سے سن رہے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ المحیط ہیں. اب یہ ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ کو اللہ کی جسے کہتے ہیں نا اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات کے ساتھ، تو وہ تھوڑی چیزیں ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے. اگر ہم کوئی باقاعدہ اس کا سیشن نہیں کر پاتے، جیسے پچھلے دفعہ ہم نے کیا تھا، اور آلموسٹ ہم نے قریباً سارے ہی اللہ کے اسماء پڑھ لیے تھے، صفاتی نام کوئی 2-4 ہی رہ گئے تھے. تو المحیط بھی ہیں، وہ گھیرے ہوئے ہیں، یعنی وہ جب دیکھ رہے ہیں، جب وہ سن رہے ہیں تو وہ مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں ان ساری کا، ظاہر کا بھی اور باطن کا. اور اس طرح سے وہ العلیم ہے، یعنی ان کی علم میں سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے، وہ جانتے ہیں، اور اس میں پھر اور بھی اللہ کے اسماء آ جائیں گے، لیکن یہاں پر بس آپ اتنا ہی یاد رکھیے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر تھی، ہم نے سارا سمجھ لیا تھا. اب دیکھیے کہ ٹارگیٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جب ہم نے تزکیہ کی کلاس کو شروع کیا، تزکیہ کی کلاس کے آغاز میں ہم نے ایک دعا مانگی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ پھر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، اور وہ اس قرآن سے ملے گا. اور قرآن سے ہدایت ملے گی متقی لوگوں کو. جو کفر کریں گے یا منافقت کریں گے تو ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے. اب ہمارا ٹارگیٹ جو ہے ہدایت کا حصول. ٹھیک ہے. ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ ہدایت کا حصول. اس کے لیے ایک کام ہم نے کرنا ہے، پہلے ہم نے اس کو لکھا تھا. ٹھیک ہے، کہ اپنی خوبیاں اور خامیاں دیکھنی ہے، اور اپنی خوبیاں اور خامیاں میں ایک چیز بنا لیجیے. میں سینٹر میں لکھ دیتی ہوں، پھر میں اس کو مٹا دوں گی. آپ نے لکھنا ہے کہ میں سچی ہوں، بی آنےسٹ. ٹھیک ہے. میں سچی ہوں کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ. اپنی خوبیاں اور خامیاں جب میں ڈھونڈ رہی ہوں تو میں اپنے ساتھ سچی ہوں. میں اپنے آپ کو کہیں پر بھی جسٹیفائی نہیں کر رہی اپنی کسی بھی غلطی کے لیے. دین اللہ کے ساتھ سچی ہوں. اللہ کے ساتھ سچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہر کام کروں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مجھے اپنی نیت کو درست رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ بندوں کے ساتھ، بندوں کا خیر خواہ ہونا. ٹھیک ہے. بندوں کے ساتھ سچا ہونا کیا ہے؟
بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. یہ لکھ لیجئے. یہ ہدایت کے حصول کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے، لکھ لیا سب نے؟ یس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی میم. سمجھ آ رہی ہے. اتنی گمبھیر یس میم. خاموشی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ساری بات سمجھ آ گئی ہے یا کچھ بھی سمجھ اصل سارے اس لیے بزی تھے. جا رہی ہے بالکل. سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے نا، سٹیپ 1 ہدایت کے حصول میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف طریقے سے، اس کو کر چکے ہیں، لیکن اب فائنلی ہم ان آیات کے بعد دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے حصول کے لیے ایک اور کام کیا کرنا ہے. پیچھے بھی ہم نے لکھے ہیں، بنائے نا، فلو شیٹس بنائی ہیں. یہ میں اس لیے بنوا دیتی ہوں کہ اگر آپ ان کو بنا کے اپنے سامنے کہیں اپنی ریڈنگ ٹیبل کے سامنے، کہیں آپ نے گھر میں بچوں کے لیے کوئی سافٹ بورڈ لگایا ہو وہاں پر، یا کچن کے کیبنٹ کے اوپر، یا اپنے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر، کہیں پہ بھی لگا دیں گے تو چلتے پھرتے جب آپ ان فلو شیٹس کو دیکھیں گے نا تو پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آل دا ٹائم ایک تقوی کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ کرائٹیریا ایک فٹ ہو جائے گا کہ کیا میں کرنے لگی ہوں اور کیا میں سوچ رہی ہوں اور کیا میرے اس عمل کے پیچھے نیت ہے، وہ سب ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہی ہماری اس کلاس کا مقصد ہے کہ قرآن کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ جو ہے ہم اپنا آپ کو درست کرتے جائیں. اب ہم نے ان آیات میں یہ دیکھنا ہے، یہ تھوڑا سا لمبی فلو شیٹ بنے گی، آپ ذرا اپنے پیج کو کر لیجیے گا اس طرح. اللہ کی آیات کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر لکھیے اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں نا، دو طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ ہوتا ہے مومن کا، ٹھیک ہے، اور ایک رویہ ہوتا ہے فاسق کا. قرآن کی آیات میں ایک مومن کا رویہ ہے اور ایک فاسق کا ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ مومن جب اللہ کی کوئی آیت پڑھتا ہے، اللہ کا کوئی حکم دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا. سمجھ آئی ہے بات؟ نہیں آئی، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم اس کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. جبکہ جو فاسق ہوتا ہے نا، اس کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ سمعنا، سنا تو ہے، کانوں سے بات ٹکرائی تو ہے، وعصینا، اور مانوں گا نہیں. مانوں گا نہیں یعنی اعتراضات کرتا ہے. اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو نہ ماننے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے اس پر اعتراض کرتا ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. ٹھیک ہے، اعتراضات کرتا ہے. اب ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، اس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں یا اس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ہم نے انالیسس کرنا ہے. اب اگلا جو رویہ ہوتا ہے نا مومن کا، سمعنا واطعنا میں یہاں پر آپ بیچ میں لکھ لیں صدقنا، یعنی میں نے تصدیق کی، وصدقنا، ہم نے تصدیق کی، واطعنا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بھی ڈفرینٹ کلر ہیں دو تو اس سے کر لیں، ذرا سمجھنے میں آسانی رہ جاتی ہے. واطعنا. ٹھیک ہے، اب صدقنا میں تصدیق کرنے میں، سچے ہونے میں، پھر یہ 3 پوائنٹ جو پہلے میں نے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے لکھوائے تھے وہ یہاں آپ لکھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کس کس کے ساتھ؟ بتائیے کس کس کے ساتھ سچا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اوکے، اپنے ساتھ
اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے لوگوں ساتھ. لوگوں کے ساتھ. جبکہ فاسق جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے, کاذب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فاسق کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سن لیا, دل میں کیا کہتا ہے؟ میں مانوں گا نہیں. تو اوپر سے وہ کہتے ہیں سن لیا, لیکن اندر آنے اس کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا ماننے کا, تو وہ جھوٹا ہوتا ہے. کیسے جھوٹا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. پیچھے ہم نے منافق کو پڑھی تھی نا, صرف کیا پڑھی تھی؟ وما یخدعون الا انفسہم. تو سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے, خود فریبی لکھ لیجئے, اپنے ساتھ بھی جھوٹا ہوتا ہے, خود فریب ہوتا ہے, سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتا ہے, اللہ کے ساتھ جھوٹا ہوتا ہے. اور والذین آمنوا, اور لوگوں کے ساتھ بھی جھوٹا ہوتا ہے. یعنی مومن جہاں اپنے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی. جو فاسق ہوتا ہے نہ اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے, نہ اللہ کے ساتھ, نہ لوگوں کے ساتھ. اور مومن جو ہے, یہاں سے میں نیچے لکھوں گی تو نظر آئے گا آپ کو. اچھا مجھے بتائیں کون ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے؟ میں لکھ رہی ہوں. میں بھی لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں, ہم سارا, سب لکھ رہے ہیں. نیچے لکھ دیں. نیچے لکھ دوں. اچھا, مومن جو ہوتا ہے نا, جب وہ اللہ کی آیات سنتا ہے تو اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے؟ قربانی دینے والا ہوتا ہے. چاہے وہ اس کے جذبات کی ہو, چاہے اس کی احساسات کی ہو, مال کی ہو, وہ تیار ہو جاتا ہے. تو قربانی دینے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ دینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کے درجے پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہا رشتوں کو جوڑنا ہے, تو وہ رشتوں کو جوڑتا ہے, چاہے اس کے لیے اس کو اپنی انا قربان کرنی پڑے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے, فساد نہیں کرتا بلکہ اصلاح کرتا ہے. اب اصلاح میں اس کو چاہے اپنے حصہ چھوڑنا پڑے, وہ فساد سے بچنے کے لیے اصلاح کرتا ہے. ایوری کلاس لکھ رہی ہوں. جی, اچھا, اس کے ساتھ پھر اللہ کے عہد کو نبھانے والا ہوتا ہے. اللہ کے عہد کو نبھانے والا ہوتا ہے, اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. اب اس کے اپوزٹ آ جائیں, فاسق جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب آیت کی روشنی میں آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں نا. قطع رحمی کرتا ہے, اور اصلاح کی جگہ کیا کرتا ہے؟ فساد. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ عہد کے کو پورا نہیں کرتا. توڑتا ہے, عہد کو توڑتا ہے, اللہ کے عہد کو توڑتا ہے. اب دیکھیں آپ کی ساری آیات کی ریویژن ہوتی جا رہی ہے نا. یہ بیسکلی میں ایسے نوٹس بناتی تھی. ٹھیک ہے, جب میں ایسے نوٹس بناتی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے اس کو دوبارہ سے مطلب ریپروڈیوس کرنا, پورا لیسن یا لیکچر مجھے مشکل نہیں لگتا. میں اپنے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسکلی. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں کہ اللہ کے عہد کو یہ جو پورا کرتا ہے مومن, تو اس میں کون کون سے عہد آ جاتے ہیں پھر؟ اس عہد کو پورا کرنے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. قرآن کریم میں یہ صفت آتی ہے مومن کی کہ کسی ملامت کرنے والے کی, یہ میں بول رہی ہوں تو لکھ لیجئے, یہاں شاید پورا لکھا نہیں جائے گا. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اللہ کا عہد پورا کرنے کے لیے ریپیٹ کر دیں, ڈسکنیکٹ ہو جاتا. قربانی یہ آخری جو ہوتا ہے نا, مومن جب اللہ کے احکامات سنتا ہے تو ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب قربانی دیتا ہے تو اس میں اس کو آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فرض سے بڑھ کے کام کرتا ہے, احسان کرتا ہے, احسان. ٹھیک ہے, اور کیا کرتا ہے؟ اپنا حق چھوڑتا ہے. قربانی کرتا ہے نا, لیکن رشتے جوڑ لیتا ہے, بے شک وہ اپنا حق چھوڑ دے, اپنی انا کو قربان کرے.
اور جب بات آتی ہے اللہ کے عہد کو نبھانے کی، تو اللہ کے عہد کو نبھانے میں وہ اس کو پورا کرنے میں، جیسے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو اللہ حکم دیتا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، چاہے دنیا والے اس پہ ہمیں ریجیکٹ کریں، دنیا والے ہمیں لان تان کریں، وہ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، قدامت پسند کہیں، یا وہ ہمیں بنیاد پرست کہیں، جو فنڈامنٹلسٹ کچھ بھی کہیں، ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم مومن ہیں، چاہے وہ ہماری شادی کی رسمیں ہیں، چاہے وہ ہماری دیگر کوئی معاشرتی رسمیں ہیں یا وٹ ایور۔ پھر اسی طرح وہ اللہ کے عہد کو نبھانے میں جہاد کرتا ہے، اور جہاد کون سا؟ جہادن کبیرہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف ہو جہاد، یا لوگوں کو خیر پہنچانے کی بات ہو، جو بھی کام اس نے اللہ کی راہ میں کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ لکھیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب قتال سبیل اللہ نہیں ہے، وہ بھی اس کی سب سے سپیریئر فارم ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اٹموسٹ کوشش کرنا، اللہ کے ساتھ وعدے پورے کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا وعدہ پورے کرنے کے لیے وہ جہادن کبیرہ کرتا ہے، بہت مطلب اپنی پوری کوشش لگا کر وہ یہ کام کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو فاسق ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فاسق قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی میں وہ لوگوں کا حق، جو جائز حق ہے وہ بھی پورا نہیں کرتا، اور پھر فساد پہ لٹ کرتا ہے، فساد پہ لٹ کرتا ہے نا، تو فساد پہ لٹ کو کس طرح کرتا ہے؟ حصی بھی کرتا ہے اور مانوی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، حصی فساد بھی کرتا ہے اور مانوی فساد بھی کرتا ہے، اور حصی فساد میں پھر کیا کیا آ جاتا ہے؟ خشکی میں، بحر میں بھی اور بر میں بھی، اور اس کی تفصیل ہم بہت ساری پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور مانوی میں کیا ہے؟ دین میں فساد، لوگوں کے عقیدے بگاڑتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کے بیچ میں، مومنوں کے بیچ میں آپس میں پھوٹ پڑواتا ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا۔ اب دیکھ لیں، ہم نے ایک کوئک ریویو لے لیا تقریباً سارا ہی جتنا ابھی تک ہم نے لیسن پڑھا ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے ہم نے ایمانداری سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، مومن کی یا فاسق کی۔ مومن کی ہے تو گڈ، ویل اینڈ گڈ، اور ہم نے اس کو مزید پالش کرنا ہے، اپنے ایمان کو مزید بڑھانا ہے، اور ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ نیک اعمال سے، عمل صالح سے، ٹھیک ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ عمل صالح سے، نیکیاں کر کر کے۔ اور اگر کہیں پر ہم فسق میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے فسق کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ معمولی سے معمولی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے وہ فسق ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی جگہ پر فسق میں مبتلا ہیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے پرانی جتنی ہماری غلطیاں تھیں، چاہے وہ اس ساری کی ساری غلطیوں میں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری جاہلیت سمجھتے ہوئے اگر ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اینڈ دین گو فار دس کیٹیگری۔ اب پھر کوشش کرنا شروع کر دے استغفار کر کے اس کیٹیگری میں آنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کے کسی درجے میں موجود ہیں تو ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر وقت جو ہے وہ استغفار کا، توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ اس کی رضا کے راستے پر چلے۔ اور پھر پچھلی فلو شیٹ یاد کر لیجئے، اور اس میں ٹارگٹ کیا تھا ہمارا؟ جنت الفردوس اعلیٰ۔ تو اس راستے پہ چلیں گے تو آگے پھر وہی فلاح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ مفلحون کا۔ نیچے بورڈ کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ایک بولڈ ایرو بنا کے نیچے لکھ دیں مفلحون، اور یہاں ایک بولڈ ایرو بنا کے نیچے لکھ دیں خاسرون، ٹھیک ہے۔ تو ہم خاسرون میں نہیں جانا چاہتے، ہم مفلحون میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک ورک شیٹ بن گئی ہے پوری کی پوری کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اسلام کے اس راستے کے اوپر چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی میم آ گئی، بالکل آ گئی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔
میم یہ مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے لکھا نا یہ خود کے ساتھ سچا ہونا، تو وہ نہیں مجھے بات کلیئر ہو رہی کہ مطلب خود کے ساتھ تو ہر انسان obviously آپ سچے ہی ہوئیں گے نا، ہر انسان خود کو تو سچا ہی، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اچھا کوشچن میں نے بھی پوچھا تھا. اچھا چلیں مثال سے کیونکہ سمجھنے ہر کی انسان کوشش خود کریں. کو تو سچا ہی سمجھتا ہے، وہ اپنے ساتھ تو اس کو وہ جو کر رہا ہاں ہوتا ہے اس کو اب لگتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی آنسر کر دیا کہ جی وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے. ہم نے جی یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں کیا واقعی ہم سچے ہیں. باجی ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ سچا انسان خود کو سمجھتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کو بھی سچا ہی سمجھتا ہے، لیکن اس کا ضمیر جو ہوتا ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط ہو یا صحیح ہو. جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں دو راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو یہ بات کہنا کہ ہم سچے ہیں، یہ سچے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی اپنے بٹ آپ میم کے ساتھ یہ یہ دو صحیح ہے. ہاں کوشچنز ڈفرینٹ ہیں دونوں، کہ خود کے ساتھ سچا ہونا یا خود کو سچا رکھنا یا سمجھنا، یہ دونوں ڈفرینٹ کوشچنز ہاں ہیں. جی، وہ ہم دوسروں کے کو کرنے کے لیے نا کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہم وہ بات مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے جھوٹ کیا یا غلط کیا، ہم کہتے ہیں نہیں سچے ہی ہیں سچے ہی ہیں. اچھا سعدیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انسان کے اندر سے جو اس کا نفس لوامہ ہے وہ اس کو بتاتا ضرور ہے کہ آپ غلط ہو، آپ صحیح بات نہیں کر رہے، وہ بتاتا ضرور ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بشرا کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے کام کر رہا ہوتا ہے، تو کیسے ہم اپنے ساتھ سچے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم آلریڈی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں. تو اس کی مثال یہ ہے کہ سچا سمجھنے اور سچا ہونے میں فرق ہے. مثلا فرض کریں آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی بہن کو یہ سب کیوں دے رہے ہیں، اس پر میرا اور میرے بچوں کا حق ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کمائی پر میرا اور میرے بچوں کا حق ہے. آپ اپنی بہن بھائیوں پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آپ اس وقت اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سچا، کہ بھی ٹھیک ہے ہسبینڈ کی کمائی پہ میرا اور میرے بچوں کا حق ہے تو اس کے بہن بھائیوں کو کیوں دیا جائے. لیکن اب آپ ذرا سچے ہو جائیں اپنے ساتھ، خود کو اپنے ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، آپ اپنے بھائی کی بہن بن کے دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس وقت سچے نہیں ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ آپ کی جو شوہر کے بہن بھائی ہیں ان کا حق ہے کہ وہ ان کے اوپر خرچ کریں. پھر اس کی ایک اور مثال، مثلا میں کہتی ہوں میں میں نے یہاں جھوٹ بولا ہے کیونکہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی. اگر میں جھوٹ نہ بولتی تو میرا فلاں اور فلاں نقصان ہو جاتا، مجھے جھوٹ ہی بولنا تھا یہاں پر. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سچا سمجھنا، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا. لیکن اب آپ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ جھوٹ کسی حالت میں بھی جائز نہیں تھا. اپنے ساتھ سچے ہوں گے نا. ایک چیز ہے کہ ہم اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور ایک چیز ہے کہ ہم اپنا کڑا محاسبہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط تھی، میں بے شک اس کو اپنے لیے صحیح کہہ رہی ہوں لیکن میں صحیح نہیں ہوں، میں اس مقام پر صحیح نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے اپنے ساتھ سچا ہونا. آپ کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت زیادہ میں غصیلی ہوں. آپ کے بچے یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں آپ نے یہ بات غلط کی ہے یا آپ غصے میں زیادتی کر جاتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں میری عادت ہے، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا بول رہی ہوں. تو اب یہاں اپنے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے کہ اتنا غصہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ اور بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ پر اتنا غصہ کرنا جائز نہیں ہے. غصے کی ایک حد ہوتی ہے، آپ کو اپنی اس غلطی کو درست کرنا ہے. بات سمجھ آئی بشرا؟ بات سمجھ جی آئی؟ مزید جی جی کنفیوژن؟ جی سمجھ مجھے آ گئی ہے. اچھا فار ایگزامپل جیسے نا اگر کوئی انسان ہے اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے تو اس کے برا کرنے کی وجہ سے میرے دل میں آٹومیٹیکلی اس کے لیے تھوڑی برائی پیدا ہو گئی ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا کر دے اور میرے دل سے اس کی برائی کو ختم کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے ہیں.
ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے although کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا. ہاں، لیکن بار بار شیطان برائی ڈالتا ہے دل میں، لیکن آپ شیطان کا اس تو کو کام ہی جھٹکتے ہیں. نہیں ہے. جی، تو اس کا آپ لیکن کام آپ ہی دعا نہیں کرتے ہے. ہیں اس کے لیے، تو آپ پھر سچے ہیں، اس کا مطلب ہے. ہاں بالکل، آپ سچے ہیں. دیکھیں، ٹھیک. آپ کہتے ہیں مثلاً آپ سب بہن مطلب مل کے بیٹھی فرینڈس بیٹھی ہیں. اب آپ کی ایک فرینڈ نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی گڑبڑ کر دی کسی مسئلے میں، تو آپ اس کی برائی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں حق پر ہوں، میں سچی ہوں. لیکن اس وقت اصل سچائی یہ ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں. غیبت جائز نہیں ہے. اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن غیبت جائز نہیں ہے. غیبت کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے ساتھ سچا ہونا کہ اپنی غلطیوں کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور ہم نے اس غلطی کو کیسے درست کرنا ہے. اللہ سے معافی مانگیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب اس کوشش میں پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرح مطلب کہاں کہاں اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم قابو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس ٹھیک ہے. طرح جی ہم اپنی ٹیمپٹیشنز کو روک سکتے ہیں. آپ اس کو سمجھ لو، اپنے ساتھ سچا ہونا جہاد بن نفس ہے. جی آپ کو جی جی. پتا ہوتا ہے، ہاں، آپ کی نفس جو ہے، آپ کا نفس آپ کو کہاں ٹیمپٹ کر رہا ہے. اس ٹیمپٹیشن کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ وہ میرے اندر یہ ویکنیس ہے. جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مثال میں دے رہی ہوں، لیکن یہ کہ صرف سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ جیسے اب یہ ہومو سیکشولیٹی کا ایک بڑا طوفان ہے پوری دنیا میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ جو ہے یہ نیچرلی ہے، ہماری جینیٹکلی یہ چیز ہے. اب یہ کیا جی ہے، صریحاً ایک غلطی پر ہیں کہ اللہ نے ایک مرد کو پیدا کیا تو اس کے لیے جو سیکشل سیٹسفیکشن ہے نیچرلی اللہ نے عورت میں رکھی ہے. لیکن اگر وہ مرد میں تلاش کرتا ہے یا عورت میں تلاش کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، وہ اس کانسیپٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ جینیٹک ہے. حالانکہ جینیٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف شیطان نے ان کو راستہ دکھایا ہوا ہے. تو اپنے ساتھ سچے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے غلط کانسیپٹ کو غلط مانیں، اپنی غلطیوں کو غلطیاں مانیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو جسٹیفائی کریں. جی ٹھیک ہے، جی. الحمدللہ. جی عائشہ. نہیں، اگر مطلب احساس تب ہوگا نا ہمیں غلطیوں کا جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے یا اس طرح کی علم ہمارے پاس ہوگا، ورنہ تو ہم شاید اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے رہے، غلط ہونے کے باوجود صحیح سمجھتے رہے. ہاں تو بیٹا آپ نے ابھی یہ فلو شیٹ دیکھی نا، اور اس سے پیچھے جو ہم نے فلو شیٹس بنائی تھی، تو اس میں یہ ہے نا کہ ہدایت ملے گی قرآن سے. اگر ہم اللہ سے جڑتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن سے جڑتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمارا رویہ پھر دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا نا. پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے، بلکہ جسٹیفائی وہی سیلف ڈسپشن کا شکار رہیں گے ساری زندگی، اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ہم ہی مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، تو واحد حل ہدایت کا یہی ہے نا، ہدی للمتقین ہے. ٹھیک ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے عائشہ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم علم سیکھیں گے دین کا علم مطلب قرآن کا، اخلاقیات سیکھیں گے قرآن و سنت سے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ ہم اس رستے پہ چل سکیں گے. جی کسی اور کے ذہن میں کوئی بات ہے مختصراً تو شیئر کیجئے، پھر ہم اگلی آیات پہ چلیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے تو یہ آپ نے شروع کیا تھا نا کہ ہدایت کا حصول کیسے ہوگا، تو یہ جو اس کے اندر ہی آئے گا اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ جو ہے. ہاں جی بالکل اس کے اندر ہی آئے گا، کیونکہ جی آپ دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ہمارا رویہ درست ہوگا تبھی تو ہدایت پائیں گے. میں نے اسی لیے کہا جی تھا بورڈ پہ نیچے جگہ ختم ہو گئی تھی کہ مومن والا جو کالم ہے اس کے نیچے بولڈ جی. ایرو بنائے بڑا سا، اور بڑا بڑا نیچے لکھے مفلحون. ہاں جی وہ ہدایت لکھ لیا والے ہے. مفلحون. جی ٹھیک ہے، جی مفلحون جی ہی جو ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، اور دوسری طرف لکھے خاسئون جو جی الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہمیں. بس ہم نے کرنا یہ ہے، یہ اس کلاس کا جو پیٹرن ہے نا وہ آپ کو ڈفرینٹ لگے گا اس سینس میں کہ دیگر جو آپ کی تفاسیر کی کلاسز ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے لگے گا کیونکہ بیسکلی ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ سیدھا کر لیں.
اللہ کے راستے کے راستے پہ چل پڑیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں. فرسٹ اینڈ ویری فرسٹ پرپز آف دس کلاس کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں. اسی لیے آپ کی اس کلاس کا نام تزکیہ بالقرآن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم اپنی اصلاح پر ہمارا فوکس ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا پیٹرن ٹھیک لگتا ہے آپ کو کلاس کا؟ تھوڑا سا میں نے پچھلے سیشن سے چینج کیا ہے اس کو تھوڑا سا. آپ نے کہا لگے گا، میں آپ کو بتاؤں ہمیں لگ رہا ہے. میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں، ایک ایک لیسن دو دفعہ سنتی ہوں. صبح کو آپ کے ساتھ سنتی ہوں، شام کو پھر سنتی ہوں اس کو بیٹھ کے. اور جس طریقے سے یہ کلیئر ہوتا ہے نا ایک ایک لفظ، مجھے حقیقتاً بہت مزہ آ رہا ہے. مطلب یعنی آئی ڈونٹ ہیو ورڈز، میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں نے بتاؤں. مطلب آپ کہاں سے سٹارٹ کروں؟ الحمدوں سے جیسے سٹارٹ کیا، یا دین کو ایکسپلین کیا، یا وہ ریپ پہ گئے، لا ریب فی. کون کون سا لفظ آپ کو بتاؤں؟ مطلب مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ رحیم جو ہے نا وہ کلیئر ہوا. ہم ورنہ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہی پڑھ رہے تھے نا رٹا رٹایا. میں تو پہلی دفعہ کلیئر ہوئی ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ. الحمدللہ الحمدللہ. بس یہی میں چاہتی ہوں کہ شوق کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر دوسروں تک اس کا میسج ضرور دیں، اس کلاس کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ واحد سرمایہ ہے میرا. میں خود ایک طالبہ ہوں، میں خود مطلب پڑھ کے سیکھ کے چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں صرف، لیکن یہ واحد سرمایہ حیات ہے میرا جو دنیا میں آخرت کے لیے جو ہے اکٹھا کر رہی ہوں. تو اگر آپ اس میں اپنے اس میں کہ آپ کو بھی ظاہر ہے اگر فائدہ ہوا ہے اور آپ اس فائدے کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آڈیو شیئر اس کر میں سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس میں جو ہے لنک شیئر کر سکتے ہیں کلاس کا، اور یہ فری ہے، اس میں کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہے. تو اس طرح ہم اس خیر کو پھیلا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے اس کا نا ریسٹرکشن یہ رکھی تھی کہ صوت القرآن کمپلیٹ ہوا ہوا ہونا، وہ تو وہ تو تفقہ کی کلاس کا ہے، یہ تفقہ کی کلاس نہیں ہے، یہ تزکیہ کی کلاس ہے. صحیح. تزکیہ کی کلاس میں یہاں ہماری کلاس کوئی بھی جوائن کر لے. ہاں میں جی، تو تزکیہ کی کلاس کو ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے. تفقہ کی کلاس کے لیے وہ کیونکہ اس میں ہم تفسیر نہیں پڑھتے نا زیادہ، اس میں تو ہم ورڈ انالیسس میں رہتے ہیں. وہ بیسکلی ایک ایڈوانس کورس سمجھ لیجیے کہ وہ اس لیے شرط ہے کہ پہلے سے آپ نے ایک قرآن کا ترجمہ تفسیر گو تھرو کیا ہوا ہو. اس میں بھی تو میں سوشل نے قرآن کی شرط نہیں ہے، یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے کیا ہو. جب میں نے اس دن پوچھا تھا نا تو میں نے یہ شیئر کیا تھا آپ سے پوچھ کے کہ مطلب یعنی کہ میں یہ آگے شیئر کر دوں، کیونکہ میں تو دل سے چاہتی ہوں بہت ساری جگہوں پہ کہ اس والی کلاس کو تو لازمی شیئر کروں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے. الحمدللہ رب الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے. بس ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے جو ہے نا آخرت کا توشہ اکٹھا کرتے، کچھ آخرت کے لیے جمع کر لیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی اس قدر امید ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسا تیسا جو بھی ہے نا وہ بہت ہے ہمارے لیے، ہم بہت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان جب بہت اپنے ساتھ ایماندار ہوتا ہے نا اور بہت زیادہ سچا ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ کچھ بھی اتنا خالص ہی نہیں ہے، کچھ بھی اتنا اچھا ہی نہیں ہے کوالٹی وائز. پھر اور دل کرتا ہے کہ نہیں اور اچھا کیا جائے، اور بہتر کیا جائے. تو بس اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے سیلف موٹیویشن میں کہ کہیں ڈرا کے اور کہیں امید دلا کے کام کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہم سے قبول کرے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پیچھے جو سارے ٹاپکس پڑھے ہیں، ساری ہم نے تفصیل پڑھی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اس کی تخلیق کے اس کے حوالے سے، یعنی اس کے جو انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے حوالے سے اللہ نے اس کو بندگی کی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے پڑھا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ انسان کو بندگی کی دعوت دی. پہلے اپنے خالق ہونے کے لیے اس کو بتایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے، عبادت بمانے بندگی کے اوپر فوکس کرنا ہے اس وقت. آپ نے اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی ٹوٹل سبمیشن دے دینا، اپنی ساری کی ساری فرما برداری، عاجزی، محبت
اپنی حیثیت کو تسلیم کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا ہیں اور ہم اللہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ربوبیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا الذی خلق لکم ما فی جس نے تمہیں الارض پیدا کیا، جميعا، ٹھیک ہے، جس نے تمہیں جو کچھ زندگی زمین میں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تمہارا سروائیول صرف جو ہے وہ اللہ ہی کی مہربانی سے ہے. اسی نے تمہارے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ٹھیک ہے. تو یہ ساری آیات پیچھے پڑھ کے ہیں جو اللہ کی ربوبیت کے اوپر اللہ نے اس ربوبیت کے ساتھ جو ہے بندے کو مائل کیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی بات مانے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی، وہ یہ پیچھے جو آپ نے آیت پڑھی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو موت اور حیات کا خالق اور مالک وہی ہے. تو الٹیمیٹلی مالک یوم الدین وہ ہے، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے، وہی اصل فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ کی بندگی کرو. 3 صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مائل کیا اس طرف کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر لے. اس کا سروائیول اسی میں ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی بہبود، اس کی فلاح اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، خود خدا بننے کی کوشش نہ کرے کسی بھی معاملے میں، اللہ کا بندہ بن کے رہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی طرف جو ہے اس کی توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو ٹھیک ٹھیک اس کی حیثیت کو دوبارہ سے اس کی حیثیت اس کی نظروں کے سامنے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ معلومات دے رہے ہیں جس کا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں. یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کے زمین پر آنے سے پہلے کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ پھر ہم قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر اپنے ایمان کو درست رکھیں. اب ہم سب مانتے ہیں کہ یہ جو آگے رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اب اس رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، یعنی اس بنیاد پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا، تو اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارے فرائض کیا ہیں. صرف یہ نہیں کہ تم یہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بلکہ تمہیں خلیفہ کی حیثیت سے بنا کر یہاں بھیجا گیا ہے. تو پھر اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر مطلب انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کا نفاذ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پر اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے دی، جو کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی انسان کی ہڈیاں کھود کے یا کسی بھی سائنٹیفک طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے. اس کا مطلب ہوتا ہے اذکرو. جہاں از آتا ہے نا تو از بمانے اذکرو میں آتا ہے. اذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اس بات کو یاد کرو، یعنی ایک ایسا واقعہ جو پہلے گزر چکا ہے اب تم اسے یاد کرو، اس کو ریمائنڈ کرو ایک دفعہ. تو وَإِذْ قَالَ، یاد کرو وہ وقت جب کہا. اور قالا کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام. پیچھے یقولون میں پڑھ چکے ہیں ہم، ٹھیک ہے. قاف واو لام. رب کا، تیرے رب نے. اور رب کون ہوتا ہے ذرا جلدی سے بتا دیجئے، میں پیچھے سے آپ کی ایک کوئک ریویژن بھی ہو جائے گی. رب العالمین میں پڑھا تھا آپ نے. رب کون ہوتا ہے؟ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں، خالق، مالک اور مدبر. خالق مالک مدبر. ٹھیک ہے. وہ یہ پوری کائنات جس خالق نے بنائی ہے، جس کی تدبیر پہ یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اور جو مالک ہے اس پوری کائنات کا، اس نے جب یہ کہا کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے. ملک جو ہوتا ہے، ملک کا اصل معنی جو ہے وہ ہوتا ہے میسنجر. ٹھیک ہے. میسنجر. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ ملک کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ملک واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میسنجر. عربی زبان میں ملک کہتے ہیں
پیغامبر کو، ٹھیک ہے، پیغامبر جو پیغام لے کر جاتا ہے. اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ فرشتہ کر دیا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کا مطلب جو ہے وہ فرستادہ کرتے ہیں. فرستادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیغام لے کر آیا ہو. ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فارسی سے آیا. اچھا، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فی زمانہ جب لوگوں نے الحاد کا رستہ اختیار کیا اور انہوں نے انکار کیا مختلف چیزوں کا، تو فرشتوں کا بھی انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے، یہ بیسیکلی قوتیں ہیں جو زمین کے اندر مختلف قوتیں ہیں، جیسے فورسز ہے نا، فورس آف اٹریکشن ہے، ریپلشن ہے، اسی طرح ونڈ کی پاور آف ونڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں جنہوں نے قرآن کے ٹیکسٹ میں سے الحاج کیا اور اپنی من چاہی تفسیریں کی، جن میں منکرین حدیث جو ہیں وہ صفحے اول پر آتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیریں فرشتے کی جو ڈسکرپشن دی ہے وہ اس طرح سے بھی دی ہے. لیکن یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ کوئی فورسز نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی وجود رکھتے ہیں اپنا. اور ان کا وجود کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے، کہ یہ نور سے بنے ہوئے ہیں. انسان مٹی سے بنا ہے، جنات آگ سے بنے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ایک قسم کی روشنی سے، نور سے بنے، یہ نوری مخلوق ہیں. ٹھیک، تو یہ باقاعدہ اپنی اینٹی رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی کہ فرشتوں کے معاملے میں لوگوں نے جب ان کو سمجھنا شروع کیا تو اس کے بارے میں وہ اعتدال سے ہٹ بھی گئے. جیسے انہوں نے جب یہ پڑھا کہ فرشتے جو ہیں وہ فلاں فلاں، یا سنا یہ کام کرتے ہیں، تو وہ سمجھے گویا کہ فرشتے اس پر اختیار بھی رکھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کیا. اور کیا کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری جوڑ دی. اور یہاں صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نہ تو غیب کو جانتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی ایسا نعوذ باللہ رشتہ ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو اللہ کے احکامات کو اللہ کی مرضی کے ساتھ نافذ کرتے ہیں. تو اعتدال یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ یا اس سے کم وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جاعل، میں بنانے والا ہوں. اب جاعل میں روٹ کیا آ رہا ہے؟ جیم عین لام. اور جعلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے مختلف قسم کے جو ہیں وہ پہلو ہیں، جس میں ایک اس کا جو استعمال قرآن کریم میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اصل سے چیز کو بدل کے کچھ اور چیز اس کی بنا دینا، یعنی ایک چیز کی خاصیت کو بدل کر دوسری چیز بنا دینا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر جہاں پر انسان کے بنانے کی بات ہوئی تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی سے انسان بنا، اور مٹی کی مختلف فیزز سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے وہ اس انسان کو بنایا، اور پھر جو ہے اس مٹی سے بنے ہوئے اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی جو آگے نسل چلنی تھی وہ ایک پانی، حقیر پانی کی بوند سے اس کو آگے سے لایا. تو ایک فیز سے دوسرے فیز سے تیسرے فیز میں چینج ہوتا گیا انسان. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کی ملکیت میں، کسی دوسرے کی بادشاہت میں اس کی طرف سے دیے گئے اختیارات کے مطابق کام کرتا ہے. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے. ٹھیک ہے، تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی بادشاہت میں اس کے دیے گئے اختیارات کے مطابق کام کرتا ہے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بادشاہت، یعنی زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. انسان کو یہاں ملکیت کے اختیارات دے کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں انسان کو کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے.
ان کاموں کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں. بات سمجھ آئی؟ بات جی کلیئر نہیں؟ کون دہرائے گا اس بات کو؟ سدرا میں تو چلے آپ جی جی دہراتے. خلیفہ جی خلیفہ جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہے پیچھے آنے والا. اور خلیفہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ جسے اختیارات دیے جاتے ہیں، یا یہاں تو اللہ کی طرف سے اختیارات انسان کو ملے ہیں، بٹ کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے اختیارات دیے جاتے ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، مطلب کام کرتا ہے. ملکیت نہیں دی گئی ہوتی خلیفہ کو. یاد رکھیے خلیفہ مالک نہیں ہوتا، جی ملکیت نہیں ہوتی، وہ بادشاہ نہیں جس ہوتا. اسے تھوڑا اختیارات دیے جاتے ہیں، یہ اس تو کے ہے پاس نہیں. اس کو اختیارات دے کر بھیجا جاتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اور اختیارات باجی کیوں دیے جاتے ہیں اس کو؟ تاکہ مثال وہ کے طور پر مالک اور غلام کا ہوتا ہے نا، تو جو خاص ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے اختیارات دیے جاتے ہیں. ہاں جی. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آواز تھوڑی کلیئر نہیں تھی، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے جتنی مجھے سمجھ آئی کہ جس طرح انسان جو ہے وہ اصل میں اللہ کا غلام ہے نا، تو اس اللہ ہاں تعالیٰ جی. نے بیسیکلی اس کو یہاں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو کچھ اختیارات دے کے بھیجے، ملکیت نہیں دے کے بھیجی. یاد رکھیے ملکیت نہیں ہے ہماری، کچھ عارضی اختیارات ضرور ہیں کہ ہم مال کو خرچ کر سکتے ہیں، ہم مطلب زمین کے اندر اللہ نے اختیارات دیے ہمیں، اس کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، تاکہ اصل پرپس کیا ہے، ہم وہ کام کریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کیا ہے کام؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. اب جب میں عبادت کہتی ہوں نا تو آپ کے ذہن میں فوراً کلک کرنا چاہیے عبادت کا پورا مفہوم. اب میں ہر دفعہ وہ سارا کچھ ریوائز نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ عبادت کا مطلب صرف ریچولز نہیں ہے، عبادت پوری زندگی کو اللہ کا بندہ بنانے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس لیے زمین پر بھیجا. اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اچھا، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ زمین پر پہلے جنات رہتے تھے، ٹھیک، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا والجان خلقناہم من قبل من نار السموم، اور جنوں کو ہم نے ان سے پہلے تخلیق کیا نار سموم سے. تو چونکہ پہلے یہاں جن رہتے تھے اور انسان کو جنوں کے بعد بھیجا گیا، تو خلفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. ٹھیک، تو ان کے بعد چونکہ انسان آیا جنات کے بعد، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ کہا ہے. تو بات وہ ہو یا یہ ہو، بات ایک ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منمانیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کی دعوت دی، اپنی ربوبیت کا بتا کر، اپنے خالق ہونے کا بتا کر، اپنے رب ہونے کا بتا کے، اپنے مالک ہونے کا، زندگی اور موت کے مالک ہونے کا بتا کر اسے کہا کہ تم اپنی حیثیت پہچانو، اللہ کی میری بندگی کرو. تو یہاں اس کو فردر ڈیفائن کر دیا اس ایک لفظ میں کہ بندہ جو ہے وہ اختیار کلی لے کر نہیں آیا ہوا، وہ کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، ان کو اپنانے کے لیے، اپنے اوپر بھی اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. وہ کچھ کام کرنے آیا ہے، کچھ ڈیوٹیز پوری کرنے آیا ہے جو اس کے ذمہ ہے. اور وہ ڈیوٹیز پھر ان ریٹرن اس کو کیا ملے گا؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ احسن عمل کرنا بیسیکلی انسان کی ڈیوٹی ہے. وہ یہ کرے گا تو پھر اس کو وہ سارے ریوارڈز ملیں گے جس کا وعدہ قرآن کریم میں ملتا ہے. تو یہ ایک لفظ ہمیں ہماری حیثیت سمجھا رہا ہے کہ ہم ہیں کون. اصل میں ہم کون ہیں؟ ہم مالک نہیں. اب آپ دیکھو آگے تفسیر میں آگے جانے سے پہلے یہیں پہ رکتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا میں خود کو مالک سمجھتی ہوں، حالانکہ میں ان کی مالک نہیں ہوں، میں صرف ایک خلیفہ ہوں. جلدی سے بتائیے، لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے
ایک ایک لفظ میں بتانا شروع کیجیے. ہمارا گھر جو ہے اس کا ہمیں لگتا ہے مالک ہے اس کی ہر چیز کے. ہم اس کے مالک ہیں, ہم جو مرضی آئے کریں. نہ میری حکومت ہے, نہیں میری حکومت نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کو معروف کے ساتھ چلانا میری ڈیوٹی ہے. تو جی شہری, شہری آپ یہ میری اولاد ہے تو باڈی میرا جو ہے پورا اولاد, ہم سمجھتے ہیں ہم اولاد کے مالک ہیں, میری اولاد ہے, میں جو چاہوں کروں, ایسے جملے بولتے ہیں نا. اچھا میری اولاد ہے, مجھے ساس پہ غصہ ہے, میں دے کے تھپڑ ماروں بچے کے منہ پہ, میری اولاد ہے, میں جو مرضی کروں. شوہر کا غصہ ہے, میں اولاد پہ اتاروں, میری اولاد ہے, میں جو مرضی کروں. میں سیاہ کروں, میں سفید کروں, میری اولاد ہے. نہیں, میں صرف میری یہ اللہ کی امانت ہے جو میرے پاس ہے, میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی. میں اس کی جو میرے فرائض ہیں اس کی بابت, یعنی اس کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنا, یہ میری ڈیوٹیز ہے. میں خلیفہ ہوں, میں اس مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی عائشہ حمزہ. وہ جو ہماری اپنی باڈی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ شاید 80s اور 90s کے بچے ہوتے تھے جو تھپڑ کھا لیتے تھے. آج کل کے بچے اتنا تھپڑ کھاتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں مارا کیوں, آپ یہ بتائیں. ہاں تو عائشہ, دیٹ ڈیپینڈس. ہوتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں عائشہ, آپ شاید صرف اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, آج بھی ایسی عورتیں جہالت کے اس درجے پر ہیں جو یہ کر رہی ہیں, اور وہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. مطلب لٹرلی بچوں کو مارنا پیٹنا, اور اچھا چلیں نہیں مارتے پیٹتے نا, پھر سائیکولوجیکلی ابیوز کرنا, بچوں کو ان کے رشتوں سے کاٹ کے رکھ دینا, ہر وقت ان کے سامنے ان کی دادی پھوپھیوں کی برائیاں اور مطلب اپنے گرجز بچوں کے سامنے ایسے بیان کرنا کہ وہ متنفر ہو جائیں اپنے رشتوں سے, اور بچوں کو ان کے رشتوں سے محروم کر دینا. حالانکہ بچے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا سیکھیں, اور ہم ان کو قطع رحمی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو صرف فزیکل نہیں, یہ تو صرف ایک مثال دی تھی میں نے, باقی بھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر ان کی آخرت کی فکر نہ کرنا, ان کو صرف دنیا میں لگا دینا, دنیا کی مارکس کی دوڑ میں لگا دینا, دنیا ہی کی اس میں لگا رکھنا ہر وقت, اور غلط کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو, بس تم نے یہ گول اچیو کرنا اور تم نے یہ بن کے دکھانا ہے, چاہے تم حرام کی طرف جا رہے ہو. تو ان کی آخرت کو تباہ کرنا ہے. ہم مالک نہیں ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہمیں اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے اس معاملے میں بھی. اسی طرح ہماری اپنی باڈی ہے, ہم جو مرضی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہمارا اختیار نہیں ہے اس پہ کہ ہم چاہیں تو اپنی ناک چھوٹی کرائیں, چاہے موٹی کرائیں, چاہے وہ پرماننٹ میک اپ کرائیں, بوٹاکس کرائیں, بٹ جو مرضی کرتے رہیں ہم اپنی باڈی کے ساتھ. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم چاہیں تو جی ہم اپنا گردہ بیچ دیں, نہیں کر سکتے, الا یہ کہ شرعی کوئی اس کے اندر چیز موجود ہے. میں اس طرف نہیں جا رہی کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. لیکن یہ کرنا کہ جی میرا جسم میں جو مرضی کروں, خود اذیتی میں مبتلا ہوں, یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں یہ میرا مال ہے, میرا پیسہ ہے, میں نے کمایا ہے, میں نے جاب کر کے کمایا, میں نے جمع کیا ہے, میں جو مرضی کروں, میں اس کو بے شک آگ لگاؤں. سنے ہوں گے آپ نے ایسے الفاظ لوگوں کے, کسی کے منہ سے سنے ہوں گے, لیکن ہمیں اختیار نہیں ہے اس چیز کا کہ میں نے کمایا ہے اگر تو میں اس کو آگ لگاؤں, میں اسراف کروں, میں یا بخیلی کروں. میرا اختیار میں نہیں ہے, میں خلیفہ ہوں, مجھے یہ اللہ نے امانت دیا. اللہ نہ چاہتا جتنی مرضی آپ جابز کر لیتے, جتنا مرضی آپ کاروبار کرتے, آپ ارن نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ نے رزق دیا, یہ ہمارے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے اعضاء, ہماری زبان, ہمارا علم, ہر چیز ہماری پاس امانت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا, اسی طرح معروف میں رہ کر اس کو استعمال کرنا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. جی فوزیہ ظفر, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے کہا جیسے ہمارے ملازم ہوتے ہیں, ہم انہیں بھی یہی سمجھتے بالکل, بس ہم ہاں مالک ہیں. بالکل درست. آپ کے آفس میں آپ کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, آپ کی ہاؤس ہیلپرز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں, آپ ہی نے مطلب اخباروں میں پڑھا ہوگا, لٹرلی میں نے ایک دفعہ یہ پڑھا, بہت زیادہ اخبار وغیرہ نہیں پڑھتی, اب تو ایک زمانہ ہو گیا کہ چھوڑ دیا کہ اس کے اندر سوائے ڈپریسنگ نیوز کے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک وقت تھا میں بہت زیادہ تفصیل سے اخبار پڑھا کرتی تھی, اور کالمز اور ساری چیزیں. تو اس میں میں نے پڑھا کہ خاتون کے نے ایک مطلب دو بھائی جو تھے, لاہور کا واقعہ تھا یہ, پتہ نہیں کدھر کا, تو دو جو ہے وہ چھوٹے بچے ملازم رکھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک سے جو ہے وہ جگ ٹوٹ گیا شیشے کا, کوئی امپورٹڈ تھا,
تو اس خاتون نے وہ ٹوٹا ہوا جگ اس بچے کے سر پہ دے مارا، جس سے اس بچے کا سر زخمی ہو گیا، اور اس نے اس کو کسی قسم کی میڈیکل ایڈ بھی نہیں دی، اور چھوٹا بھائی جو تھا اس کا، وہ اس کو لے کے کسی کونے میں گھر میں پڑا رہا، اور الٹیمیٹلی اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہ دے رہے ہیں ان کو تو ہم ان کے مالک بن گئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ جو لوگ آپ کے پاس، حتیٰ کہ قرآن میں دین اسلام جو ہے وہ غلام جس کو آپ نے خریدا ہوا ہوتا تھا اس کے ساتھ بھی رحم کرنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے لیے تمہارے غلام کوئی کھانا پکا کے لاتے ہیں تو پہلے ان کو کھلا دو، کچھ نوالا ان کو بھی دے دو، یعنی پہلے ان کو دے دو، پہلے ان کو کھلاؤ تاکہ وہ خوش رہیں، سیٹسفائی رہیں، اس میں سے ان کو دو۔ اور پھر دیکھیں بارہا ہر گناہ کی قریباً جو کفارے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر غلاموں کی آزادی، آزاد کر دو ان کو، آزاد کر دو۔ ہم ان کے مالک تو نہیں ہوتے۔ یہی غلط فہمی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم مالک، ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ جب ہم اپنی اوقات پہچان لیں نا، میں ہمیشہ یہ لفظ کہا کرتی ہوں، حالانکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اپنی اوقات پہچانے ہم ہیں کیا، تو پھر ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ پھر جب ہم اپنی اوقات پہچانتے، پھر ہم اپنے رب کے حقوق ادا کرنا کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہی ہم بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو یہ ایک لفظ ہے نا، یہ پوری ایک ڈسکرپشن ہے، پوری کی پوری ایک سمجھ لیں کہ ہمیں ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں تم بندگی کرو، کیونکہ تمہیں بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے بندہ ہے، خلیفہ بنایا ہے، تمہیں خدا بنا کے یا کوئی ایسے ملکیت کے وہ دے کے نہیں بھیجا۔ جتنی ملکیت ہمارے پاس ہے نا، جتنے بھی اختیارات ہیں وہ عارضی ہیں، اور وہ کیسے استعمال کرنے ہیں؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، پھر ہی ہم بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ سعدیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز کیا آپ نے۔ جی 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 باجی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جس چیز کے ہم مالک بن جاتے ہیں نا، وہ دراصل ہم لوگ اگر سوچیں تو وہ عارضی ہے نا۔ ہم نے ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے، گھر ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، جو بھی ہے وہ ہم نے ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر ہم اس کے اصل مالک تو نہیں ہے نا۔ تو اصل مالک تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہے، ان کے پاس بادشاہ ہمیشہ سے رہے گی، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر تو جو گھر بھی ہم لوگ بنا لیتے ہیں نا، ساسیں کہتی ہیں میرا ہے میرا ہے، مرنے تک وہ بہوؤں کو چھوڑتی نہیں ہے کہ یہ تمہارا بھی ہے حصہ اس میں۔ جب وہ مرتی ہیں تو وہ سمجھے ہم لوگ بہو ہیں جو ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے، پھر وہ ہم مرتے ہیں تو ہماری بہویں کہتی ہیں۔ اسی طرح زیور ہر چیز کو لینا، تو ہم کسی چیز کے اصل میں مالک نہیں ہے، ہم نے تو ادھر چھوڑ کے چلے جانا، عارضی ملکیت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اصل ملکیت تو آخرت میں ملے گی نا، اور اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ شعور آتا پھر اسی وقت ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں، پھر ہی ہدایت کے اس رستے پر ہم چل سکتے ہیں، پھر ہی ہم اپنے ساتھ سچا ہو سکتے ہیں نا۔ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ میرا ہے ہی نہیں، اور ایک دن میں نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو کیوں پھر میں اس وقت اس دوسرے بندے کا حق ماروں جو اس پر حق رکھتا ہے؟ کیوں نہ میں اپنی جو ہے راجدھانی اس میں جو ہے دوسرے کو اس کو سپیس دوں، اس کو جگہ دوں۔ بہت سارے مسئلوں کا حل یہی ہے جب ہم اپنی اوقات پہچان لیتے ہیں کہ اصل میں ہم کیا ہیں۔ پھر بچی یہ نا بہت سارے مسئلے ہمارے اس چیز سے نا، اس بات سے حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر نا خواتین جو نا وہ یہ گھروں میں جھگڑے گی اسی بات کے نا، تو جب میرے ساتھ کوئی بیٹھتے میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑو، آپ دین کی طرف آؤ، کلاسیں لو، دیکھو تو صحیح جو ہم لوگ گھروں کو چمٹے ہوئے ہیں نا، تو گھر والوں کو کئی وہ نہیں دیتے ہیں، اسپیس نہیں دیتے ہیں، جیسے بہویں ساسوں کو نہیں دیتی ہے، تو ان کو اسپیس دیں گے۔ ان کو یہ سمجھانا چاہیے ہمیں کہ آپ کسی چیز کے مالک نا، آپ نے چھوڑ کے جانا تو یہ سب نے اسی طرح کرنا ہے، تو وہ لوگ پھر تھوڑا سیدھے راستے پہ آتے اور وہ گھر والوں کو بھی تھوڑا اسپیس دیتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ سے جوڑیں، اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط کریں، تو پھر ہی جو ہے وہ اصلاح اتنے وسیع پیمانے پر ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گا۔ تو فرشتوں نے کس بنیاد پہ کہا
کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. فرشتوں کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے خود بتا دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اصل میں علم میرے پاس ہے. تو فرشتوں نے پھر کس بنیاد پہ یہ بات کہی؟ کیونکہ جیسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنایا تھا، تو ایک روایت کے مطابق جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ محدود اختیارات دے کر زمین پر بھیجا تھا. تو ان اختیارات میں جنہوں نے یہ حرکت کی کہ خون بہایا، فساد کیا، زمین میں فساد فلرٹ کیا انہوں نے، تو اس تجربے کی بنا پر فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تسبیح جو ہے نا فرشتوں کی، یہ انسانوں کی تسبیح سے اس فرق ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ فرشتوں کی عبادت اور انسانوں کی عبادت میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ غیر اختیاری ہے، ٹھیک، وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی فارمیٹ پہ بنایا ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انکار کی جو ہے یا تسبیح کے علاوہ کسی اور چیز کی وہ رکھی نہیں ہے، انسٹنکٹ نہیں رکھی، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. جبکہ انسان جو ہے وہ تسبیح جب کرتا ہے تو وہ اختیار کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کے پاس چوائس تھی اس چیز سے قطع نظر کہ وہ اس کی چوائس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اچھا یا برا، اس سے قطع نظر بہرحال انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. تو فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ مختلف ہے. اچھا، فرشتے تسبیح کرتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، یا وہ بے جان چیزیں. انشاءاللہ آگے جہاں موقع آئے گا تو اس کی تسبیح ہوتی کیا ہے، اور تسبیح جو ہے مخلوق کی تسبیح وہ کس کس نوعیت کی ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم اس موقع پہ پڑھیں گے. لیکن یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور دیگر بھی ساری مخلوق تسبیح کرتی ہے، اگرچہ کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے. اسی طرح ہمیں فرشتوں کی تسبیح کے بھی شعور نہیں کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اور ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں. اور حمد کیا ہوتی ہے؟ پیچھے ہم اس کو تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ حمد کیا ہوتی ہے. حمد ہوتی ہے خاص طور پر اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور وہ تعریف جو واقعی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں ہوتی، باقیوں کی ثنا ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے. حمد جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب تعریف جو اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں اللہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اچھا، سبح یسبح تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا. تو تقدیس جو ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہے پاکی بیان کرنا. تو یہاں پر اس کو پھر ڈیفرنٹ کیوں رکھا گیا؟ تسبیح اور تقدیس خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم صفاتی نام سبوح ہے، سبوح، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام قدوس ہے. تو سبوح اور قدوس میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا اس چیز سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کمی سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہیں جو کسی مخلوق کو لاحق ہو سکتی ہے، وہ کوئی ضرورت ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو. ٹھیک ہے، اور تقدیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی ایسی باتوں کا انکار کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موجود نہیں ہو سکتی، جیسے شرک. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنے اختیارات میں تفویض نہیں کر رکھا
مطلب جو اللہ کی صفات ہے اللہ نے اس میں کسی کو اپنے کاموں میں اپنی ڈیسیژن میں میکنگ میں کسی چیز میں بھی اللہ نے الوہیت میں یا ربوبیت میں یا صفات میں اللہ نے کسی کو شامل نہیں کر رکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے تقدیس. تو تھوڑا سا اس کا فرق ہے. بنیادی طور پر ہم اس کی جب اردو کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے, اور جب ہم اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ہے, اللہ تعالیٰ, لیکن اس میں تھوڑا سا سلائٹلی لینگویج کے حساب سے یہ اس طرح سے فرق آ جاتا ہے. قالا, تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اصل میں فرشتے تصویر کا ایک رخ دیکھ کر بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات کی کہ جو جنات تھے جب ان کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے کیسے جو ہے وہ فساد پیدا کیا, زمین میں فساد کیا, خون بہایا, قتل و غارت کی. تو انہوں نے یہ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر یہ سوچا کہ انسان کو بھی جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے دنیا میں تو وہ بھی ایسا کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا گمان بہت زیادہ غلط نہیں تھا. انسان نے شیطان کی پیروی میں ان کے اس گمان کو بہت حد تک درست بھی کیا, لیکن ٹوٹلی وہ اپنی اس بات میں اس لیے درست نہیں تھے کیونکہ جہاں فرعون اور حامان جیسے انسان ہیں تو وہاں پر پھر اختیارات رکھنے کے باوجود سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے بھی لوگ ہیں. یعنی جہاں لوگوں نے زیادتی کی, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, وہیں پر ان اختیارات کے ساتھ بہترین اللہ کی فرما برداری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اور ہر دور میں یہ اچھے لوگ موجود رہے ہیں, اور جب تک اللہ نے چاہا قیامت برپا ہونے سے پہلے ایسے لوگ موجود رہیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنائیں گے, اور پھر وہ سب سے بہترین طریقے سے کام کرنے والی مخلوق ہوگی. انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی بیک گراؤنڈ کو لے کر آگے آیات پڑھیں گے. اور اب آپ لوگ مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر لیں. اب ہم تھوڑا سا اپنے سبق کو سپیڈ اپ کریں گے تاکہ ہم 2 سال کا جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے 2 سے 2.5 سال کی کہ ہم قرآن کریم کو مکمل کریں گے, انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اللہ کی توفیق سے فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی ہر کام کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے قرآن کو اس طرح سے سمجھ کر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.